دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے بیٹے بلو کے ساتھ رہتی تھی۔ لالی کے پتی کی کافی عرصہ پہلے ہی موت ہو گئی تھی۔ وہ ماں بیٹا بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ جنگل کے سبھی پکشی بہت اچھے تھے، سب ان دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بلو کو کبھی باپ نہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، سبھی اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ لالی کالو کوے کے کھیت میں کام کرتی تھی۔ کالو کوا بہت لالچی تھا، وہ لالی کو ہمیشہ بہت کم دانا دیتا تھا۔ آج بیلو جب باہر سے کھیل کر آیا تو آتے ہی ماں سے کہنے لگا، ماں تمہیں پتا ہے آج مٹھو کی برتھ ڈے تھی، وہ اتنا بڑا کیک لے کر آیا تھا، ہم نے جی بھر کے کھایا۔ ماں میری برتھ ڈے کب ہے؟ تم میری برتھ ڈے پر بھی کیک لاؤ گی نا؟ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا۔ ہاں بیلو بیٹا، بس اگلے ہفتے ہی تمہاری برتھ ڈے ہے، میں کیک بھی لاؤں گی اور تمہاری پسند کی ساری ڈشز بھی بناؤں گی۔ سچ میں ماں؟ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے سبھی دوستوں کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے میرے گھر پارٹی ہے، میں ابھی بتا کر آتا ہوں۔ رکو بیٹا، پہلے مجھے کچھ انتظام تو کرنے دو۔ کیا ہے ماں، کیوں رکوں اب؟ پہلے میں کالو چاچا سے کچھ بات کر لوں، اس بار کا اناج انہوں نے سارا نہیں دیا تھا تو وہ دے دیں گے نا؟ مجھے نہیں پتا، میں جا رہا ہوں ابھی دوستوں کو بتانے۔ بلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ لڑکا بالکل بھی نہیں سنتا۔ اچھا پھر میں اب کالو چاچا کے پاس جاتی ہوں، ایک ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے نا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ لالی کالو کے پاس جاتی ہے۔ نمستے چاچا۔ ہاں لالی، آج تم دوبارہ آ گئی، کھیت کا کام تو تم کر گئی تھی نا؟ جی کالو چاچا، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ میری مزدوری کا آدھا اناج دینا تھا نا آپ نے، آپ وہ مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لالی، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم ماں بیٹا ہی تو ہو، اور جو اناج میں نے دیا تھا وہ کافی تھا تم دونوں کے لیے۔ ہاں کالو چاچا، وہ بات یہ ہے کہ بلو کی اگلے ہفتے برتھ ڈے ہے اور مجھے اس کے لیے کیک اور دوسری کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ اچھا، ابھی تو میرے پاس اتنا اناج نہیں ہے، تم سالگرہ سے ایک دن پہلے آنا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے کالو چاچا، میں پھر آ جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ لالی کے جانے کے بعد کالو کہتا ہے، ہاں برتھ ڈے منائے گی، عجیب لوگ ہیں، چلو میں نے کون سا دانا دینا ہے۔ لالی سبھی پکشیوں کو نیوتا دے دیتی ہے۔ بیلو بھی بہت خوش تھا، اس نے اپنے سبھی دوستوں کو کہہ دیا تھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے لالی پھر کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو چاچا، آپ نے اناج علیحدہ کر دیا میرا؟ ہاں لالی، میں تمہاری ہی طرف آنے والا تھا، وہ کیا ہے نا کہ میری ساس کے جنگل میں سوکھا پڑ رہا تھا، سارے پکشی بیچارے بھوک سے مر رہے تھے، تو میرے پاس جو دانا تھا میں نے وہاں بھجوا دیا۔ تمہیں تو پتا ہے نا، مجھ سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن کالو چاچا، میں نے تو سب پشو پکشیوں کو کل کا نیوتا دے دیا ہے، اگر سب انتظام نہیں ہو سکا تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ لو، تمہیں اپنی بے عزتی کی پڑی ہوئی ہے، میں نے تو کسی کی مدد ہی کی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لالی وہاں سے ندی کے پاس آ جاتی ہے، وہ گھر نہیں جاتی، وہ کافی پریشان وہاں پر کھڑی تھی کہ تبھی وہاں پر کٹھو مرغی پانی پینے کے لیے آتی ہے۔ لالی کو اس قدر پریشان دیکھ کر وہ اس سے پوچھتی ہے، لالی کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ لالی اور کٹھو کی آپس میں گہری دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تھیں۔ لالی ساری بات کٹھو کو بتاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کٹھو، میں کیا کروں؟ بیلو تو ناراض ہو جائے گا، اتنا خوش ہے وہ، میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ لو، تم فکر مت کرو، اور لالی بس اوپر والے پر بھروسہ رکھو، میں باقی سب پشو پکشیوں سے بات کرتی ہوں، ہم صبح ضرور بیلو کی برتھ ڈے منائیں گے۔ لالی وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ ماں، تم اناج کیوں نہیں لے کر آئی؟ اتنا کم سمے رہ گیا ہے۔ ہاں بیلو بیٹا، وہ کالو چاچا کہہ رہے تھے کہ وہ صبح اناج دے جائیں گے، اور میں صبح سے ہی تیاری شروع کر دوں گی۔
ادھر کٹو سارے پشو پکشیوں کو ساری بات سمجھا دیتی ہے۔ وہ سبھی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن مینا لالی کی طرف آتی ہے۔ لالی جلدی چلو اور بلو کو بھی ساتھ لے چلو، سب تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن مینا آنٹی، آج تو ماں نے میری برتھ ڈے کی تیاری کرنی ہے، شام کو ہم نے پارٹی کرنی ہے نا، اور سمے بھی بہت کم ہے۔ کوئی بات نہیں بلو بیٹا، پہلے تم چلو تو صحیح، اور ہم ویسے بھی وہاں سے جلدی آ جائیں گے۔ پھر بلو بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ سبھی اصل میں بلو کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اتنی تیاری دیکھ کر بلو حیران رہ جاتا ہے۔ سبھی پشو پکشیوں نے بہت اچھے سے تیاری کی تھی۔ بلو کے سبھی دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ بلو کو خوش دیکھ کر سبھی پکشی بھی بہت خوش ہوتے ہیں، سوائے کالو کے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کہتا ہے، ارے یہ لالی کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اتنا زیادہ انتظام سالگرہ کا۔ چلو ہمیں کیا، ہم تو جی بھر کر کھاتے ہیں۔ اور پھر سب خوشی خوشی بلو کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کوکو کہاں ہو تم؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں یہاں ہوں پاپا، گاجر کا حلوہ۔ تھینک یو پاپا، آپ کو پتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ سارا میرا ہے نا؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ نہیں بیٹا، اس میں سے کچھ اپنی بہن لالی کو بھی دے دو۔ نہیں ماں، میں یہ سارا خود اکیلا کھاؤں گا، میں لالی کو نہیں دوں گا۔ پاپا یہ سارا آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ آج تو تھک گیا میں، بہت دور سے لایا ہوں۔ پاپا میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ تھک گئے ہیں نا؟ ہاں جاؤ لے کر آؤ۔ لالی کے جانے کے بعد کٹو مرغی اپنے پتی سے کہتی ہے، ہاں جی یہ کیا، تم نے سارا حلوہ کوکو کو ہی دے دیا؟ لالی بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے نا، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دونوں کو ایک برابر چیز دیا کرو۔ تم اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو، اور خیال رکھتی ہے تو کیا کروں؟ دیکھ لینا کوکو بھی ہمارا خیال رکھے گا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کل کو اس نے ہی تو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ لالی نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ میں نے بھی تم سے بہت بار کہا ہے کہ کوکو ہمارا بیٹا ہے، اس کا زیادہ حق ہے ہم پر۔ کٹو مرغی چینو کو روز سمجھاتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ کوکو بھی اپنے باپ کے لاڈ پیار سے بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں سویا رہتا اور ماں اور بہن سے بھی بدتمیزی کرتا۔ لالی ادھر آؤ، میرے کمرے سے سارے برتن اٹھاؤ اور کمرے کی اچھے سے صفائی کرو۔ میں کیوں کروں؟ تمہارا کمرہ ہے، تم خود کرو، اور اپنے برتن بھی خود اٹھاؤ اور خود صاف کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اچھا تو اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی، مجھے انکار کرو گی؟ بابا کو آنے تو تمہاری اچھے سے شکایت لگاؤں گا۔ کوکو تمیز سے بات کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ تو رہنے ہی دیں، ہمیشہ اسی کی سائر لیتی ہیں، میں تو اچھا ہی نہیں لگتا آپ کو۔ شام کو بابا آئیں گے تو آپ دونوں کی شکایت لگاؤں گا۔ کوکو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو کوکو کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ شام کو جب چینو گھر آتا ہے تو کوکو اسے ساری بات بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ کٹو کوکو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آئندہ سے تم نے اپنے بھائی سے بدتمیزی کی تو گھر سے نکال دوں گا تم ماں بیٹی کو، سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ چینو مرغا لالی کو بری طرح سے ڈانٹتا ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چینو ان دونوں کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو مرغی سوچتی ہے، میں اب اس کا یہ اتیاچار برداشت نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ لالی بیٹا چلو ہم دونوں بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ماں ہم کہاں جائیں گے؟ پاپا تو ابھی غصے میں ہیں، کچھ ہی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ میری بات ان سے مت کیا کریں، میں کوکو سے بھی معافی مانگ لوں گی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، ان دونوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں، چلو جلدی چلو یہاں سے، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تب ہماری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کٹو اور لالی وہاں سے کچھ دور ہی ایک گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔
چینو کو جب ان دونوں کے جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، اچھا ہے دونوں ماں بیٹی چلیں گئی، روز روز کی ٹک ٹک ختم ہو گئی، اب ہم دونوں باپ بیٹا آرام سے رہیں گے۔ وقت بیتتا جاتا ہے۔ کٹو اور لالی دونوں آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ لالی اب بڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے لیے روز دانہ لینے جاتی تھی اور دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ادھر کوکو سارا دن سویا رہتا یا پھر باہر گھومنے چلا جاتا۔ چینو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ کوکو بیٹا کہاں ہو؟ میری بات سنو۔ کیا ہے پاپا؟ کیوں ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہو؟ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کافی بھوک لگی ہے مجھے۔ کھانے میں دوں؟ کیا مطلب آپ آج باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے؟ نہیں، میں تو باہر گیا ہی نہیں۔ صبح سے میری طبیعت خراب تھی، مجھ سے اب باہر نہیں جایا جاتا، میری یہ عمر نہیں ہے اب۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہوتی ہے نا، آپ تب سے کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹا تم ابھی جاؤ اور کچھ لے آؤ، تم اب بڑے ہو چکے ہو، ہم دونوں کھا لیں گے۔ مجھ سے کچھ نہیں لایا جاتا، میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن میں اس وقت کہاں سے لاؤں گا؟ تم جانتے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر کب تک لاؤں گا میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیا کروں گا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ لیکن مجھے لا کر دینا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں بھی تمہیں اتنا عرصہ لا کر دیتا رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے۔ تو کیا کروں؟ کوئی احسان نہیں کیا؟ اس لالی سے کہو نا، وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہاری وجہ سے ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ تو نہیں کہنا تھا نا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا، اب بک تو خود ہی، مجھ سے نہیں رکھا جاتا کسی کا خیال، میں جا رہا ہوں۔ کوکو ساری باتیں کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چینو کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، دن بدن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آج صبح جب لالی ماں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلی تو راستے میں سے بطخ آنٹی ملی۔ بطخ آنٹی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں لالی بیٹا، تمہیں پتا ہے چینو کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، آج کل تو وہ باہر بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کیا کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوکو بھائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ کوکو تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور ٹنکو بتا رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا بھی ہے، بس کبھی کبھار کوئی اسے بھوجن دے آتا ہے اور کبھی کوئی بھی نہیں۔ اچھا، میں ماں کو بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں پاپا کے پاس۔ لالی سب جا کر ماں کو بتاتی ہے، پھر وہ دونوں چینو کے پاس چلتے ہیں۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لالی میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ جی پاؤں گا۔ نہیں پاپا، آپ ایسی باتیں تو مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور وید کاکا سے دعا بھی لیتی آؤں گی۔ ماں آپ تب تک پاپا کا خیال رکھو۔ پھر لالی اپنے پتا کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب چینو کے پاس ہی رہنے لگتی ہیں۔ لالی اپنے پتا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ چینو دل ہی دل میں کافی شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن کٹو مرغی چینو سے کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے چینو، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری لالی ہی ہمارا خیال رکھے گی، اب یہ وہی لالی ہے جس کو تم نے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ساری زندگی تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اب وہی تمہارا خیال رکھ رہی ہے، اور تمہارے بیٹے نے تو تم سے جھوٹے منہ حال بھی نہیں پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بہت غلط کیا تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ کٹو مرغی چینو کو معاف کر دیتی ہے اور وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہمیں دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے اور دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے۔